سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ تمام درباری حاضر ہیں۔ آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب موجود ہیں لیکن حدود نظر نہیں آ رہا۔ آپ پرندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تمام پرندے لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کے دربار سے بغیر معقول وجہ کے غیر حاضر پایا گیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، ممکن ہے ذبح کر ڈالوں۔ جب ہدہد واپس لوٹا، سلیمان علیہ السلام نے اس سے اس کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگا، اے نبی اللہ، میں نے اڑان بھری یہاں تک کہ میں ایک بہت بڑی سلطنت میں داخل ہوا۔ وہاں ایک عورت کو حکومت کرتے پایا۔ اس کے پاس مال و دولت کے انبار تھے، اور جس تخت پر وہ جلوہ افروز ہوتی ہے وہ سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے۔ اس پر طرح طرح کے ہیرے جوہرات جڑے ہیں۔ اس کے پائے یاقوت اور زمرد کے ہیں، اور وہ کئی کمروں جتنا بڑا ہے۔ اور وہ سب لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتوں کی تصدیق کے لیے اسے ایک خط دیا اور کہا، یہ لے جاؤ اور اس عورت کے پاس جب وہ لوگوں کو جمع کرے تو ڈال دو، اور وہیں ٹھہرو اور دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ہدہد نے وہ خط لیا اور ملک سبا کی طرف اڑان بھری، اور وہاں ایسے وقت میں پہنچا جب دربار سجا ہوا تھا۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا وہ خط اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ بڑی حیران ہوتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد وزیروں اور مشیروں سے اس خط کے بارے میں گفتگو کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ ہم ایک زبردست اور جنگجو فوج کے حامل لوگ ہیں۔ اگر آپ جنگ کا حکم دیتی ہیں تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ملکہ عقل مند عورت تھی، کہنے لگی، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو ویران کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم ان کے پاس تحفے طائف دے کر قاصد بھیجتے ہیں۔ اگر انہوں نے تحفے طائف قبول کر لیے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ نرے بادشاہ ہی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم بادشاہوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ملکہ نے قاصد قیمتی تحفے طائف کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیے۔ ہدہد بھی واپس ہو لیا اور ساری گفتگو سلیمان علیہ السلام کے گوش گزار کر دی۔ قاصد جب تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ دربار کی شان و شوکت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب وہ اپنے تحفے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام ان طائف کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور فرماتے ہیں، تم ان حقیر تحفوں پر اتراتے ہو اپنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور میری قوت اور شان و شوکت کا اندازہ تو تم کر ہی چکے ہو۔ تم یہ تحفے لے کر چلتے بنو اور ملکہ سے کہنا کہ اگر وہ اور اس کی قوم سورج پرستی سے باز نہ آئی، دین کو قبول نہ کیا، تو میں ایسا لشکر لے کر تم پر چڑھائی کروں گا کہ تمہیں کوئی کھنڈر اور ویرانہ بھی پناہ نہ دے گا، اور تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے تمہارے شہروں سے نکال باہر کروں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر تمام رودات ملکہ کو سنا دی۔ ملکہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے قبل ان کی شخصیت کو پرکھنا چاہتی تھی۔ وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ
سلیمان علیہ السلام کے ملک کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا نظارہ کرانا چاہا۔ آپ نے اہل دربار سے پوچھا، ہے کوئی جو بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے قبل لے آئے؟ ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کے دربار ختم ہونے سے قبل اسے یہاں لے آؤں گا، اگرچہ وہ بڑا بھاری تخت ہے اور 1500 میل کی مسافت پر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی اور ہے جو اس سے جلدی لے آئے؟ تو ایک انسان کھڑا ہوا جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، وہ کہنے لگا، اے سلیمان، میں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے آپ کے پلک جھپکنے سے قبل اسے یہاں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے گا اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے شک میرا رب غنی ہے۔ آپ نے ملکہ کے امتحان کے لیے جنات سے کہا کہ اس کے تخت میں معمولی تبدیلی کر دو تاکہ ملکہ کی ذہانت کا آزمایا جائے۔ ملکہ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگی، یہ تخت تو میرے تخت جیسا ہی ہے۔ اس کو تذبذب میں دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہاں، یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ ملکہ کہنے لگی، میں نے پہلے ہی جان لیا تھا کہ آپ نیرے بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ہم مطیع ہو کر تشریف لائے ہیں۔ ملکہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اس کی قوم نے بھی اس کی اقتداء میں اسلام قبول کر لیا۔ ایمان لانے کے